آج ہم بات کر رہے ہیں رابرٹ کیوساکی کی مشہور زمانہ کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی پیسے کے بارے میں سوچ ہی بدل ڈالی۔ بالکل۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ دو والد اور پیسے کو لے کر دو بالکل مختلف نظریات، اور ان نظریات کا زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ ذاتی مالیات کی دنیا میں واقعی ایک سنگ میل سمجھی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کے خلاصوں سے جو اہم اسباق ہیں ان کو سمجھیں، ان کی گہرائی میں جائیں۔ مقصد صرف خلاصہ نہیں بلکہ وہ عملی پہلو جو ہمارے کام آ سکیں۔ جی بالکل۔ اور ہاں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مالی دانش کا یہ خزانہ آپ سے چھوٹ نہ جائے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا ایک اچھا خیال ہو سکتا ہے۔ ضرور۔ تو آئیے پہلے سبق سے شروع کرتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ چونکانے والا ہے۔ امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ ہاں، بلکہ پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ہے وہ ریٹ ریس کا تصور۔ جی، وہ چکر جس میں لوگ پھنس جاتے ہیں، خوف اور لالچ کا چکر۔ یعنی نوکری بل ادا کرنا، پھر زیادہ کمانے کی کوشش، اور یہ چلتا رہتا ہے۔ کیوساکی کے امیر والد نے انہیں یہی سکھایا تھا۔ اور دیکھیں، یہ سوچ بہت اہم ہے۔ لوگ کیوں پھنسے رہتے ہیں نوکریوں میں؟ ایک تو خوف ہوتا ہے کہ بھائی بل کیسے دیں گے، اور دوسری طرف خواہش ہوتی ہے، لالچ کہہ لیں، کہ اور بہتر چیزیں ہوں تو تنخواہ بڑھتی بھی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل، خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں، تو وہ آزاد نہیں ہو پاتے، بس ایک ہی دوڑ میں بھاگتے رہتے ہیں۔ تو اس دوڑ سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ ہمیں لاتا ہے دوسرے اہم سبق پر، جو کہ ہے مالی خواندگی، یعنی فائنینشیل لٹریسی۔ ہاں، پیسے کی سمجھ بوجھ، خاص طور پہ یہ سمجھنا کہ اثاثہ کیا ہے اور واجبات کیا ہیں، ایسٹ اور لائبلٹی۔ جی، سادہ الفاظ میں اثاثہ وہ جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، اور واجبات وہ جو جیب سے پیسہ نکالے۔ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے نا؟ آسان ہے، مگر اس کا اطلاق وہ زندگی بدل دیتا ہے۔ جیسے اساسی کی مثال کیا ہوگی؟ کرائے پر دیا ہوا مکان، ٹھیک، یا سٹاکس جو منافع دے رہے ہوں، یا کوئی ایسا کاروبار جو آپ کے بغیر بھی چلے۔ اور واجبات میں آپ کی ذاتی استعمال کی مہنگی گاڑی آ سکتی ہے جس پر خرچہ ہی خرچہ ہے، پٹرول، انشورنس، مرمت، یا غیر ضروری قرضے۔ کیوساکی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا گھر بھی اکثر اثاثہ نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ وہ بھی تو جیب سے پیسے نکالتا ہے نا، مینٹیننس، ٹیکس وغیرہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں وہ اثاثے بنا رہے ہیں جبکہ وہ واجبات خرید رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو واقعی اہم ہے۔ مطلب جسے ہم کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں اور الجھا رہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور یہیں سے پھر تیسرا سبق نکلتا ہے، مائنڈ یور اون بزنس۔ جی، یعنی اپنے اصل کاروبار پر توجہ دیں۔ آپ کی نوکری یا پیشہ الگ چیز ہے اور آپ کا بزنس الگ۔ اور آپ کا بزنس کیا ہے؟ آپ کے اثاثے۔ ہاں، وہ میک ڈونلڈز والی مثال یہاں بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ان کا کام برگر بیچنا ہے، لیکن کیوساکی کہتے ہیں ان کا اصل کاروبار تو ریئل اسٹیٹ ہے۔ بالکل۔ تو اپنی نوکری رکھیں، وہ ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اثاثوں کا کالم بنانا شروع کریں۔ جیسے سٹاکس ہیں، بانڈز ہیں، یا کوئی ایسی ریئل اسٹیٹ جس سے آمدنی آئے، یا کوئی ایسا چھوٹا موٹا بزنس جو خودکار ہو، یعنی آپ کی براہ راست موجودگی ضروری نہ ہو۔ جی۔ اور یہ سب کرنے کے لیے شاید ایک اور اصول کام آتا ہے، سیکھنے کے لیے کام کریں۔ ہاں، یہ بھی اہم ہے۔ صرف پیسے کے لیے نہیں بلکہ نئی مہارتیں سیکھنے کے لیے کام کریں، ایسی مہارتیں جو آپ کو اچھے اثاثے بنانے میں مدد دیں۔ یہ نکات واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم کا یہ خزانہ آپ تک پہنچتا رہے تو سبسکرائب کرنا یقیناً فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ضرور۔ اچھا، اثاثے بنیں گے کیسے؟ ایک اور اہم نکتہ ہے پے یور سیلف فرسٹ، یعنی پہلے خود کو ادائیگی کریں۔ ہاں، مطلب جیسے ہی آمدنی آئے اس میں سے ایک حصہ پہلے ہی بچت اور سرمایہ کاری کے لیے نکال لیں۔ یہ ایک عادت، ایک ڈسپلن بنانا ہے۔ تاکہ آپ مجبور ہوں اثاثے خریدنے پر۔ بالکل۔ اور یہ سب کرنے کے لیے ایک اور چیز چاہیے، پیسے کھونے کے خوف پر قابو پانا۔ ہاں، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، ہر سرمایہ کاری میں تھوڑا بہت خطرہ تو ہوتا ہے۔ امیر لوگ حساب لگا کر خطرہ مول لیتے ہیں، کیلکولیٹڈ رسکس۔ وہ غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ وہ کیوساکی اور مائک کی بچپن والی کہانی
कॉमिक बुक्स लाइब्रेरी की। जी याद है ना, कैसे उन्होंने कम उम्री में एक छोटा सा असासा बना लिया था। उन्होंने खौफ को मौके में बदला। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि रिच डैड पुअर डैड का असल पैगाम सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे के बारे में अपनी सोच बदलना है। माली तालीम हासिल करना, असासों और वाजिबात में फ़र्क समझना, अपने असासों पर, अपने बिजनेस पर तवज्जो देना। और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, यही माली आज़ादी की कुंजियां हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या हमारा जो रिवायती तालीमी निज़ाम है, क्या वो हमें उन माली हकीकतों के लिए सही तौर पर तैयार करता है, या कहीं वो हमें अनजाने में रैट रेस के लिए तो तैयार नहीं कर रहा? जी, गहरा सवाल है। और ये कि आज अगर कोई शख्स अपने कारोबार पे तवज्जो देना शुरू करना चाहे, तो वो पहला छोटा सा कदम क्या उठा सकता है? इन सवालात पर ज़रूर गौर कीजिएगा। ये गुफ्तगू तो सिर्फ एक झलक थी। इल्म और गहरी सोच का ये सफ़र जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी कीमती नुक्ता आपसे छूट ना जाए।